اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ پہلا پارہ آیت نمبر 114۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو مسجد میں اللہ کے ذکر سے روکتا ہے، منع کرتا ہے۔ یہ کہ مسجد میں اللہ کا ذکر کیا جائے، اس کا پاک نام لیا جائے۔ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور وہ اللہ کے گھر کو غیر آباد کرنے کی سعی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، جو اللہ کے ذکر سے روکتا ہے۔ اور اس سے کوئی بڑا ظالم نہیں جو اللہ کے گھر میں اللہ کے ذکر سے روکے۔ ان یذکرہ یہ مطلق ہے، ذکر الہی کسی بھی صورت میں جو ہے، ذکر الہی کسی بھی صورت میں، چاہے تکبیر ہو اللہ اکبر، چاہے استغفار ہو استغفر اللہ، چاہے کلمے کی صورت میں ہو، ذکر بالجہر بلند آواز سے جو نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ، چاہے قرآن خوانی کی صورت ہو، چاہے نعت خوانی کی صورت ہو، کوئی بھی صورت ذکر الہی کی جو ہے، ان یذکرہ یہ مطلق حکم ہے۔ ذکر الہی کی کوئی بھی صورت جو ہے، اس کو جو مسجد میں روکنے والا ہے کسی ہیلے بہانے سے، اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے۔ بعض دفعہ بدعت کے نام پہ روکا جاتا ہے کہ جی نماز کے بعد بلند آواز سے کلمے کا ذکر، یہ بدعت ہے، بدعت کا نام لے کے روکا جاتا ہے۔ حالانکہ ذکر بالجہر نماز کے بعد بلند آواز سے کلمے کا ذکر کرنا بدعت نہیں، یہ سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر بالجہر ہر نماز کے بعد فرمایا ہے۔ پھر بدعت کہتے کسے ہیں کہ جو جی حضور کے دور میں کام نہیں تھا، جو بعد میں شروع ہوا، وہ بدعت ہے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سید المفسرین ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ذکر بالجہر ہے، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہوا کرتا تھا، حضور کے زمانے میں، حضور کے دور میں، کان علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع صوت بذکر، بلند آواز سے ذکر بالجہر کرنا، یہ حضور کے دور میں مروج تھا۔ مسلم شریف جلد اول باب الذکر بعد الصلاۃ، یہ صحاح کی کتاب ہے مسلم شریف۔ پھر بدعت کی بھی آگے دو قسمیں ہیں، بدعت سیئہ ہے، بدعت حسنہ ہے۔ جو بدعت سیئہ ہے اس سے بچنا چاہیے، یعنی بری بدعت۔ جو بدعت حسنہ ہے اس کو کرنا چاہیے۔ 20 رکعت نماز تراویح با جماعت، اس میں جو قرآن پاک ہے، یہ بدعت ہے۔ حضور کے دور میں ایسا نہیں تھا، مگر بدعت حسنہ ہے۔ مسجد کا محراب حضور کے دور میں نہیں تھا، اب تمام مکتبہ فکر کی لوگوں کی مساجد میں یہ محراب ہے، حالانکہ یہ بدعت ہے، مگر ہے بدعت حسنہ۔ حضور کے دور میں کسی مسجد پہ لنٹر نہیں تھا،
کنکریٹ مساجد نہیں تھیں، یہ بدعت ہیں، مگر تمام مکاتب فکر کی مساجد پہ لنٹر ہے۔ کیوں؟ کہ یہ بدعت حسنہ ہے، اچھی بدعت ہے۔ یہ قلین ڈالنا بدعت ہے مسجد میں، مگر تمام مکاتب فکر کی مساجد میں قلین ہے۔ کیوں؟ یہ بدعت حسنہ ہے، اچھی بدعت ہے۔ مسجد میں اے سی لگوانا یہ بدعت ہے، مگر تمام مکاتب فکر کے لوگوں نے اے سی لگوائے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ یہ بدعت حسنہ ہے۔ بس فقط بدعت کا نام لے کے لوگوں کو پریشان کر دینا، ہر شخص کو بدعتی کہہ دینا، ہر بندے کو مشرک کہہ دینا، جسے جی چاہے اسے کافر کہہ دینا۔ کسی کو مشرک کہنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچو۔ کیوں؟ حدیث ہے کہ اگر وہ مشرک نہ ہوا تو تم بے ایمان ہو جاؤ گے، تم مشرک ہو جاؤ گے۔ جسے تم کافر کہہ رہے ہو، اگر وہ نہیں تو پھر تو کافر ہو جائے گا۔ ہر کسی کو بدعتی کہہ دینا، مشرک کہہ دینا، کافر کہہ دینا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، دور رسالت میں، کانا عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ذکر بجہر، بلند آواز سے کلمہ پڑھنا حضور کے دور میں مروج تھا۔ یہ تو ویسے ہی بدعت ہے ہی نہیں، یہ تو سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر وہ جو بخاری اور مسلم کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ جی بخاری مسلم میں ہے کہ تکبیر کہیں، ٹھیک ہے تکبیر کہہ لیں، اللہ اکبر، یہ بھی بلند آواز سے کہنا سنت ہے۔ تو اس طرح تو ایک روایت میں آتا ہے کہ استغفار پڑھیں نماز کے بعد، استغفر اللہ پڑھیں، تو یہ بھی تو ذکر ہے نا، ذکر بجہر حکم ہے، بلند آواز سے استغفر اللہ کہہ لیں۔ اسی طرح روایت میں آتا ہے کہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں۔ جو فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بناتا ہے، اس بندے میں اور جنت میں آڑ جو ہے نا، رکاوٹ، وہ فقط موت ہے۔ جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، جب وہ فوت ہوگا اس کا ایک قدم اس جہان میں ہے، دوسرا قدم جنت میں ہے۔ وہ بھی پڑھیں آپ، بے شک پڑھیں، وہ بھی پڑھیں۔ اسی طرح کلمہ شریف کا ذکر بھی ہے، یہ مشکاہ شریف باب ذکر بعد صلاۃ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے، فرض نماز کو مکمل فرماتے، یقولو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بصوتہ الاعلی، صوت کا معنی ہے آواز، اعلیٰ کا معنی ہے بلند، بصوتہ الاعلی لا الہ الا اللہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے کلمہ پڑھتے تھے۔ اس لیے فرض نماز کے بعد تکبیر کا ذکر ہے، استغفار کا ذکر ہے، آیت الکرسی کا ذکر ہے، کلمہ شریف کا ذکر ہے، مگر یہ تو کہیں نہیں آیا کہ کلمے سے روکا گیا ہو، ذکر سے روکا گیا ہو۔ مسجد تو ہے ہی اللہ کے ذکر کے لیے۔ وَمَن أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو مسجد میں اللہ کے ذکر سے روکے؟ نوجوان اتکاہ بیٹھے ہیں، درود و سلام پڑھ رہے ہیں، نعت خوانی کر رہے ہیں، یہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ بہانہ ڈال لینا کہ نہیں جی وہ نماز خراب ہوگی، جی وہ جماعت سے رہ گیا نا تو اب اس کی نماز خراب ہو جائے گی، تو جو نماز سے رہ گیا بھائی اس کو تبلیغ کریں کہ تو کیوں رہ گیا ہے۔ وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ نہیں حکم، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، واجب ہے جماعت سے ملنا۔ جو تارک و جماعت ہے وہ تو خود مجرم ہے، اس سے سستی ہوئی ہے، وہ معافی مانگے، اس کی حوصلہ افزائی کرنے کے بجائے اس کی حوصلہ شکنی ہو، اسے سمجھایا جائے کہ بھی اللہ کا حکم توڑ رہے ہو۔ چاہیے جائے کہ جو اللہ کا ذکر کر رہا ہے اس کو پریشرائز کرنا کہ بھی میں نے نماز پڑھنی ہے تم نعت پڑھ رہے ہو، میں نے نماز پڑھنی ہے تم کلمے کا ذکر کر رہے ہو، میں نے نماز پڑھنی ہے تم بلند آواز سے درود و سلام پڑھ رہے ہو۔ نہیں، جماعت کے ساتھ ملیں، جب جماعت ہو رہی ہو اس وقت حکم ہے کہ پاس بیٹھ کے بلند آواز سے قرآن نہ پڑھیں، بلند آواز سے ذکر نہ کریں۔ جب امام سلام پھیر دے
اس کے بعد کوئی پابندی نہیں. کوئی پابندی لگاتا ہے تو وہ اپنی طرف سے پابندی لگا رہا ہے. میں نے مسلم شریف مشکات شریف کا حوالہ آپ کو دے دیا. پھر بالخصوص یہ کلمے کا ذکر سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. مشکات شریف ابھی بھی میں نے ذکر کر دیا ہے. اس کے علاوہ تفسیر روح البیان پڑھیں کہ جہاں تک ذکر بجہر بلند آواز سے ذکر کی آواز جاتی ہے، جہاں تک ایک ایک ذرہ اور درخت کا ایک ایک پتا کل قیامت کو تیرے ایمان کی گواہی دے گا. یہ مومن ہے، اس نے بلند آواز سے کلمہ پڑھا ہے. اسی طرح موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کی، مولا مجھے کوئی منفرد وظیفہ، فرمایا پڑھا کرو لا الہ الا اللہ. اللہ یہ تو ہر نبی نے پڑھا. کوئی منفرد وظیفہ، میں تیرا لاڈلا ہوں، کلیم ہوں. فرمایا اس کی انفرادیت قیامت کو ظاہر ہو جائے گی. تم پڑھا کرو لا الہ الا اللہ. جب اعمال تولے جائیں گے، فرمایا ایک طرف یہ کلمے کا وظیفہ ہوگا اور دوسری طرف 7 زمینیں 7 آسمان بھی ہوں گے، تو اس پہ یہ بھاری ہوگا. اس لیے کلمے کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کریں، کسی پر آپ پہ گنڈے میں نہ آئیں. 1 دفعہ الحمد شریف، 3 دفعہ کل شریف پڑھ لیں.